بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چور 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 پکڑا گیا ہے تو دھمکیاں دے رہا ہے، اور پی ٹی آئی فوج سے جنگ کرنے کو تیار ہو گئی ہے، اور بار بار کے جھگڑوں کے باوجود سبق نہیں سیکھ رہی ہے، لوگوں کو ابھی بھی لڑانا چاہ رہی ہے۔ چور کیسے پکڑا گیا ہے؟ کل ہی وزیر اعظم صاحب نے جب یہ بات کی، شہباز شریف صاحب نے، کہ عمران خان نے تحائف جو ملے تھے دوسرے ملکوں سے وہ 14 کروڑ روپے میں بیچ دیے ہیں۔ یہ باتیں پہلے بھی ہو رہی تھیں۔ ہمارے دوست امداد سومرو نے ان کے گھڑی کی جو سٹوری بریک کی تھی وہ بہت چلی اور بہت شور رہا اس کا۔ اس سے پہلے ہی 2020 میں نومبر میں جب ایک درخواست جمع کرائی گئی کہ توشہ خانہ کی تفصیلات دی جائیں تو حکومت اس پر ٹال مٹول کرتی رہی، اور پھر 2021 میں حکومت نے یہ جواب جمع کرایا کہ ہم یہ تفصیلات نہیں بتا سکتے۔ پھر باتیں چلتی رہیں، اور کبھی گھڑی کی چوری کا ذکر ہوا تو کبھی ہار کا، پھر وہ ہار والے جیولر تک لاہور میں پہنچ گئے جس نے وہ خریدا تھا، اور ان سب چیزوں کے ساتھ جب ان پر ان کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے گرد، اور ان کی پارٹی کو پتہ ہے کہ اب کیا نتائج نکلنے ہیں، یہ چوری پکڑی جانی ہے، تو انہوں نے ایک بے شرم چور کی طرح وہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ برہنہ پن کا مظاہرہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ہم نے چوری کی ہے، یہ چوری نہیں ہے جو بھی ہم نے کیا ہے، اور جو تم کر سکتے ہو کر لو۔ عجیب ان کا رویہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے تحائف بیچ دیے ہیں لیکن وہ ہمارے تھے۔ او بھائی، یہ تمہارے کیسے ہو سکتے ہیں خان صاحب؟ یہ آپ کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو ہمیں اخلاقیات کا درس دیتے رہے ہیں، آپ تو ریاست مدینہ کی کہانی سناتے رہے ہیں ہمیں، اور ہمیں یہ امیدیں دلاتے رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کو بھول گیا، یا آپ نے کبھی پڑھا ہی نہیں کہ ریاست مدینہ میں تو جب ایک عہدیدار نے ملنے والے کچھ تحائف اپنے پاس رکھنے کی کوشش کی تو اس کو بتایا گیا کہ یہ تمہیں اس لیے مل رہے ہیں کہ تمہارے پاس یہ سرکاری عہدہ ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو خان صاحب نے کیسے یہ سوچ لیا کہ جو انہیں تحائف ملے ہیں بطور وزیر اعظم پاکستان وہ اپنے پاس رکھ لیں گے، اور پھر اپنے پاس رکھ کر بھی ان کو بیچ دیں گے؟ کچھ روایات کا ہی خیال کر لیتے، کچھ تو شرم ہوتی، کوئی تو حیا ہوتی۔ وہ جو اسمبلی میں بھی کہا گیا تھا، طریقہ بڑا واضح تھا کہ باہر کے ملکوں سے جب کوئی تحائف ملتے ہیں تو وہ حکمران، وہ صدر یا وزیر اعظم یا وزراء یا ایون جو سرکاری اہلکار ہوتے ہیں ان کو جب تحائف ملتے ہیں تو پہلے وہ توشہ خانہ میں جمع ہوتے ہیں، اور پھر ایک خاص کمیٹی ہوتی ہے جو ان کی اسیسمنٹ کرتی ہے، ایویلیویٹ کرتی ہے کہ ان کی پرائس کیا ہے، اپنے طور پہ پرائس ڈٹرمن کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک خاص شرح جو کہ بہت کم ہوتی ہے، 10 15 20%، اس کے مطابق وہ اس کو خرید سکتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے زمانے تک اس کے لیے ایک آکشن ہوتی تھی، بولی ہوتی تھی، نیلامی کی جاتی تھی، تھوڑا سا ایک چاہے وہ دکھاوے کے سے ہی، لیکن وہ ایک پروسیس پورا کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد وہ تحائف خرید لیتے تھے، اور وہ خرید کر اور اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے وہ بلٹ پروف گاڑی خریدی، جو بھی آکشن کا یا اس کا پروسیس پورا کر کے خریدا، اور تحائف بھی خریدے۔ پھر جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے تو ان کی بیگم صاحبہ کے حوالے سے ایک ہار کی جب سٹوری چلی تو بڑا شور مچا کہ وہ چور ہیں، وہ لوٹ کر کھا گئے اور وہ لے گئے۔ بالکل غلط بات تھی، اس پہ تنقید ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ سب چور تھے تو یہ صادق اور امین کیسے ہو گئے؟ خان صاحب آپ کیسے صادق اور امین ہو گئے؟ آپ نے بھی وہی حرکت کی۔ توشہ خانے کے لیے ملنے والے جو تحائف تھے، ایک تو حکومت نے جس کو کہتے ہیں نا چوری چھپے، اس کے قوانین بدلے، وہ چونکہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہی سب کچھ ہونا تھا، اس کے قوانین یہ بدلے کہ اس کو جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی آکشن کی ضرورت ہے، وہ جو بھی تحفے آئے ہیں وہ وزیر اعظم صاحب یا جس نے بھی رکھنے اپنے پاس رکھ لے۔ ایک بندہ اس حکومت میں ہے جس کا نام ہے شاہ محمود قریشی، انہوں نے اپنے جو ملنے والے تحائف تھے وہ توشہ خانہ میں جمع کرائے۔ وہ اس سے پہلے جب پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر تھے تب بھی انہوں نے جتنے تحائف ملے وہ توشہ خانہ میں جمع کرائے تھے، تو اب بھی بلکہ حکومت سے جب ہائی کورٹ میں یہ سوال کیا گیا کہ توشہ خانہ کی ڈیٹیل بتائیں تو انہوں نے اس کی تفصیل جو بتائی ہے وہ صرف شاہ محمود قریشی کو ملنے والے تحائف ہیں جو انہوں نے جمع کرا دیے تھے اس کی تفصیل بتائی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو جو تحائف ملے ہیں اس کی تفصیل بتانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اب کوئی خدا کا خوف کھائیں، آپ سوچیں کہ کروڑوں روپے کے ملنے والے تحائف جو ہیں وہ چند لاکھ روپے میں لے کر اور باہر کے ملکوں میں جا کر بیچ دیے، مطلب کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، کوئی لحاظ نہیں ہے۔ وہ صاف چلی، شفاف چلی، وہ ہم تو ایماندار ہیں، وہ ہم ریاست مدینہ قائم کر رہے ہیں، وہ سب کا احتساب ہوگا، وہ کہاں گئے وہ نعرے؟
وہ ساری باتیں کہاں چلی گئیں؟ وہ خواب ہو گئی ہیں، وہ کہاں اڑ گئی ہیں؟ کیا ہوا ہے ان سب کو؟ خان صاحب نے یہ بتایا ہے سب کو کہ میں ان چیزوں سے مبرہ ہوں، مجھ پر کوئی آئین، کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، اور اس کی صرف ایک وجہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ اندھی تقلید کر رہے ہیں ان کی، انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، اخلاقیات کیا ہیں، روایات کیا ہیں، ان کو تو اس چیز سے غرض ہی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے تو ایک اپنا وہ بت تراش لیا ہے عقیدت کا، جس کا نام وہ عمران خان ہے، اور اس کے بعد وہ جو مرضی کرے، وہ صحیح کرے، وہ غلط کرے، وہ جھوٹ بولے، وہ چوری کرے، وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کو تیار ہے، اور وہ اسی چیز کو بیانیے کو لے کر اسی ڈھٹائی کو انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کیا۔ انہوں نے انتہائی بے شرمائی کے ساتھ، انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ ان کی پارٹی نے آج اعلان کر دیا ہے کہ ہاں ہم نے بیچے ہیں تحائف، آپ نے جو کرنا ہے کر لو۔ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک کا قانون میں کتنے سکم ہیں اور کتنی پیچیدگیاں ہیں، انہیں پتہ ہے انہیں کوئی سزا ہی نہیں ہونی، اور اب تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی سزائیں سنائیں عدالتیں، اور عدالتوں کو اور اس حکومت کو اب دیکھنا ہوگا کہ اب جب سزائیں ہوں گی تو وہ ایک پولیٹیکل گیم میں لے گئے ہیں عمران خان صاحب، وہ صرف جلسوں میں لے کر جائیں گے عدالتوں کی جنگ کو، وہ آئینی جنگ کو، وہ قانونی جنگ کو اب جلسوں میں لے کر جائیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے ہائی کورٹ نے جو 30 ڈیز میں ان کی فارن فنڈنگ کیس کی ڈیسیژن کرنے کا آرڈر دیا ہے الیکشن کمیشن کو، انہیں پتہ ہے کہ کیا ڈیسیژن آنا ہے۔ انہیں تو اپنی چوریوں کا لوگوں سے زیادہ پتہ ہے، کورٹ سے بھی زیادہ پتہ ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں نا مجھے یورپ کا زیادہ پتہ ہے، انہیں اپنی چوریوں کا بھی سب سے زیادہ انہی کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے فنڈز میں کیا کیا غبن کیے ہیں، کیا فراڈ کیے ہوئے ہیں، ان سے زیادہ کس کو پتہ ہوگا۔ لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اب جب ڈیسیژنز آئیں گے تو وہ ان کو سیاسی رنگ دے دیں کہ یہ تو سیاست ہو رہی ہے، ان کی جو چوریاں پکڑی جانی ہیں ان کی اور ان کی اہلیہ محترمہ کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ سب جب تحائف بیچنے کی چوریاں پکڑی جانی ہیں تو انہوں نے اس کو سیاسی رنگ دینا ہے، اور حکومت کے لیے مسئلہ بنے گا کہ اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، ان کو کن چیزوں پہ سزائیں دینی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جس چیز سے باز نہیں آ رہے ہیں، آج جو فواد چودھری صاحب نے بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہم مریم کو بھاگنے نہیں دیں گے، ہم اگر وہ مریم باہر گئی تو ہم ایئرپورٹ پر اس کا پیچھا کریں گے، ہم ایئرپورٹ پر روک لیں گے۔ یار آپ کیا ہنگامہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا بدنظمی چاہتے ہیں، آپ ملک میں لڑائی جھگڑا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ایئرپورٹ پہ جا کے روکیں گے، آپ کو تو پتہ کرانا بھی مشکل ہوگا کہ مریم کب جا رہی ہیں، ٹھیک ہے آپ روکیں گے، تو جب آپ کے لوگ جائیں گے پاکستان سے باہر تو حکومت کو تو پتہ ہوگا کہ کون کہاں جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی پارٹی جو ہے وہ بھی اپنے کارکنوں کو وہاں جمع کر لے ایئرپورٹ پر، اور آپ کے ساتھ ہنگامہ آرائی شروع کر دے۔ وہ جو کچھ اسلام آباد کے ہوٹل میں ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ سڑکوں، گلیوں، بازاروں اور ایئرپورٹ پر بھی وہی کچھ ہو؟ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے جب کچھ دن پہلے بیان دیا منحرف اراکین کے حوالے سے کہ ان کے بچوں کو اسکولوں میں داخلہ نہیں ملے گا اور ان کے بچوں کو لوگ اسکول میں ہراساں کریں گے، تو پھر اس کا نتیجہ آ گیا کہ جب نون لیگ کے لوگوں نے جمائمہ کے گھر کے باہر، یعنی عمران خان کے بچوں کے گھر کے باہر احتجاج کرنے کا پلان کیا ہے یا شروع کر دیا ہے، تو اب جمائمہ خان نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ میرے بچوں کا تو پاکستانی سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اور محترمہ، آپ کے بچوں کا واقعی پاکستانی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ کے بچوں کے جو ابا جان ہیں وہ پاکستان میں یہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے وہ خلاف ہیں، جو ان کی پارٹی کے مخالف بن گئے ہیں، ان کو وہ تنگ کریں گے، ان کے بچوں کو تنگ کریں گے، ان کے بچوں کے اسکولوں کے باہر جا کے احتجاج کریں گے۔ تو پھر جب آپ کی پارٹی کے سربراہ یعنی آپ کے سابقہ شوہر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کے بچوں کے اسکولوں میں جا کر احتجاج کیا جائے، تو پھر آپ کے جو بچے ہیں ان کے ابا کے بارے میں بھی تو لوگوں کے یہی خیال ہیں سیاسی، وہ ان کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں، وہ ان کو غلط سمجھتے ہیں، وہ ان کو پاکستان کا نقصان کرنے والا سمجھتے ہیں، تو پھر وہ عمران خان صاحب کے بچوں کے گھر کے باہر بھی جا کے احتجاج کریں گے۔ تو آپ لوگوں کو یہ میسج دینے کی بجائے جو پاکستان کی عوام کو سمجھا رہی ہیں آپ، یا نون لیگ کے سپورٹرز کو آپ سمجھانے نکلی ہیں، اس کے بجائے آپ اپنے بچوں کے ابا کو سمجھائیں کہ حضور اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ جب آپ لوگوں کے بچوں کے بارے میں یہ بیانات دیں گے، جب آپ لوگوں کے بچوں کو تنگ کریں گے، تو پھر آپ کے بچوں کی بھی باری آئے گی، اور یہ انتہائی غلط چیز ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کی پہل عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اور اس کو روکنا بھی عمران خان صاحب کی ذمہ داری ہے، وہی روکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے اب ایک روش اپنانی تھی جس کا ہمیں خطرہ تھا، وہ اس پر آ گئے ہیں۔ ان کی پارٹی فوج سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ وہ آج تینوں لوگوں کے بیانات جو آئے ہیں، شیریں مزاری صاحبہ کا،
اور فواد چودھری صاحب کا اور شیخ رشید صاحب کا، وہ تینوں یہ ہیں کہ فوج کی طرف سے کل جو کلیریفیکیشن آئی ہے، DGISPR نے کل کچھ چیزیں بڑی کلیئر کر دی تھی. انہوں نے کہا 2-3 چیزیں تھیں. انہوں نے کہا کہ سازش نہیں ہے، اس اعلامیے میں بھی سازش کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی سازش نہیں ہے. لیکن آج پارٹی کے جو عہدیداران آ کر کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ سازش تھی اور ہم اس کو ثابت کریں گے، اور کوئی روک سکتا ہے تو روک لے. مطلب وہ چیلنج کر رہے ہیں. کس کو چیلنج کر رہے ہیں؟ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس کو سازش ثابت کریں گے، جبکہ کل DGISPR نے یہ بات بڑی واضح کر دی تھی کہ اس میں سازش نہیں ہے، لیکن وہ اس کو ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. شیریں مزاری نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو ڈیڈ لاک کو دور کرنے کے لیے وزیر اعظم نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی. ابھی کل ہی DGISPR نے اس حوالے سے کلیریفیکیشن دی تھی کہ جو آپشنز کی بات آئی، وہ وزیر اعظم نے بلایا تھا آرمی چیف کو، DGISI کو، اور ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالے، اس ڈیڈ لاک کو ختم کریں، جس میں وہاں پر 3 آپشنز ڈسکس ہوئیں، اور وزیر اعظم نے اس میں سے ایک آپشن کو پسند کیا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ اپوزیشن کے پاس لے کر جائیں اور ان کی جان چھڑائیں اپوزیشن سے. وہ بچنا چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو نہ نکالا جائے حکومت سے، جو عدم اعتماد کے ذریعے ایک آئینی اور قانونی طریقہ تھا، وہ اس سے بچنا چاہ رہے تھے. وہ سمجھتے تھے انہیں شرمندگی اٹھانا پڑے گی. تو آج شیریں مزاری نے اس کے لیے بھی انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی چیز نہیں ہوئی، ہم نے یعنی PTI نے اور عمران خان نے ایسی کوئی ریکویسٹ نہیں کی تھی ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے حوالے سے، تو اور ہم اس کو ثابت کریں گے اس میں اپنے عوام کے سامنے. تو PTI اور عمران خان اب پبلک کو، اپنے سپورٹرز کو فوج کے سامنے لا کر ان کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں. وہی بات جو DGISPR نے کہی تھی کہ اداروں اور عوام یا اداروں اور سوسائٹی کے درمیان جو خلیج ہے وہ پیدا نہ کی جائے، ان کے ڈفرینسز پیدا نہ کیے جائیں، لیکن وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے پاس بیچنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو ان کے پاس صرف 2 چیزیں ہیں، وہ سازش ثابت کر سکیں، جو کہ نہیں ہو رہی، چونکہ سازش کوئی تھی نہیں. تو اس جھوٹ کو وہ کتنی دیر چلا سکتے ہیں؟ انہیں پتہ یہ جھوٹ کھل جائے گا ایک دن. وہ سفارتکار بھی سامنے آ جائے گا، وہ بتا دے گا کہ کیسے ان سے یہ لکھوایا گیا اور اس کا کیا پرپس تھا اور اس نے کیا لکھا تھا، اس کا کیا مطلب تھا. یہ ساری چیزیں تو کھل جائیں گی، آج نہیں اور 4 دنوں میں کھل جائیں گی. اور دوسرا، پھر اس کے بعد ان کے پاس ایک ہی بات رہ جاتی ہے جو فواد چودھری نے بھی کی ہے کہ ہم ثابت کریں گے کہ لوکل سہولت کار کون ہیں، اس سازش کے لوکل جو مقامی سہولت کار ہیں وہ کون ہیں. یہ بڑا خطرناک گیم کھیل رہے ہیں عمران خان صاحب. عوام کو اس ملک کی فوج کے سامنے لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں اس ملک میں فساد ہو، سوسائٹی اور اداروں کے درمیان نفرت پیدا ہو. یہ اس ملک کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. خان صاحب، خدا کا واسطہ ہے، آپ نے حکومت انجوائے کر لی ہے 3.5 سال، آپ کو دوبارہ بھی موقع مل سکتا ہے. اس حکومت کو چلانا، اس ملک میں حکومت چلانا بہت مشکل کام ہے. اس ملک کی اکانومی پہلے بھی اچھی نہیں تھی، 3.5 سال میں آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے. تو تھوڑا انتظار کر لیں، آپ کو پھر موقع مل سکتا ہے. الیکشن ہوتے رہنے ہیں، یہاں تو ماشاءاللہ لگے ہیں. ڈکٹیٹر آ کر بیٹھ گئے ہیں، وہ بھی چلے گئے، پھر پولیٹیکل پارٹیز کو موقع ملا ہے، آپ کو بھی ملے گا. آپ یہ تفریق پیدا نہ کریں، عوام کے ساتھ رہیں، اس ملک کے ساتھ رہیں. یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، اس ملک کے ساتھ چلیں. آپ کو بھی دوبارہ موقع مل سکتا ہے. کوشش کریں تمیز کے ساتھ چلیں، اس جھگڑے میں نہ آئیں. آپ کی بڑی مہربانی، شکریہ.